الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أخذه أليم شديد
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں آزادی جیسی ایک نعمت عطا کی۔ ملک پاکستان میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں 2018 میں ایک بل پیش ہوا جو بعد میں پاس بھی ہو گیا، جس بل کے بارے میں آج کل جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ شور آپ سنتے ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ اور دیگر علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ بقول حکومتی لوگوں کے یہ ایکٹ خواجہ سرا ہجڑے، جن کو ہم لوگ عرف میں خسرے کہتے ہیں، یہ ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور اگر اس بل کو، اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش بھی پاس ہوا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو پہلی ایک دو شکیں تو ایسے لگتی ہیں جیسے واقعی ان کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے۔ یہ تو بھلا ہو ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہماری اس طرف توجہ دلائی اور ہمیں بتایا کہ بھئی قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، جن میں سر فہرست ایک معروف اینکر ہیں اور یا مقبول جان، اور سر فہرست موجودہ دنوں میں جنہوں نے ترمیم پیش کی سینٹ کے اندر بھی، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب، ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی اس بل میں آپ ترامیم کر لیں، اگر ترامیم نہ ہوئی تو ملک پاکستان کا، مسلمانوں کا جو خاندانی نظام ہے، یہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت وہ اپنی فیلنگ میں یہ جا کر نادرہ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ فیلنگ ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں یا میں یہ محسوس کرتی ہوں، ایک مرد کہتا ہے جا کر کہ میں عورت ہوں، تو نادرہ والے اس کو عورت لکھنے کی پابند ہیں قانونی طور پر، بغیر کسی میڈیکل بورڈ کے، بغیر کسی ڈاکٹری رپورٹ کے۔ کوئی عورت جا کر کہہ دیتی ہے کہ بھئی میں مرد ہوں، نادرہ والے اس کا مرد کا شناختی کارڈ بنانے کے پابند ہیں۔ آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکومتی لوگ اس میں یہ ترمیم بھی کرنے کے لیے راضی نہیں کہ ہم نے یہ ترمیم نہیں کرنی۔ بھئی آپ خواجہ سرا لوگوں کے لیے اس کو الگ سے کر لیں، اونلی خواجہ سرا لکھ دیں، یہ صرف ان کے لیے ہے۔ اور اگر میڈیکل بورڈ جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یا یہ ٹرانسجنڈر ہے، یہ بندہ جو ہے وہ خواجہ سرا ہے، اس کو خواجہ سرا لکھ دیں تاکہ اس کو اس کے حقوق ملیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کو اتنے حقوق نہیں دیے جاتے، اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اگر یہ اس کو بھی چھوڑ کر اگر صرف یہی لکھ دینا کہ جو حقوق اسلام نے خواجہ سرا کو دیے ہیں وہ دے دیں۔ دین اسلام ایک مکمل جو ہے وہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، جس میں ہر ایک حقوق متعین کر دیے گئے، بتا دیا گیا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کم علمی میں یا ہمیں اس کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ جو ہے یہ کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے۔ یہ قانونی مسئلہ تھا، انتظامی مسئلہ تھا، بھائی ان کو نوکریاں ملنی چاہیے، ان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، ان کی جو ہے وہ اہمیت معاشرے میں ہونی چاہیے، ان کو جو ہے وہ غلامانہ ذہنیت سے نہ دیکھا جائے، ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، جو جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے تھے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن
اصل جو فطور تھا دماغوں میں وہ اور تھا۔ جتنی سپیڈ میں، جتنی جلدی میں یہ قانون آیا تھا اور اتنی جلدی میں پاس بھی کروایا گیا۔ عام اصول یہ ہوتا ہے قومی اسمبلی میں، اگر کوئی قانون آتا ہے، بل آتا ہے، تو اس کی بحث کروائی جاتی ہے، تمام پارٹیوں کے بندے اس پر اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، وہ بطور ریکارڈ ہوتی ہے، پھر سینٹ میں بھی جاتا ہے، پھر بل کمیٹیوں میں بھی جاتا ہے، جو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی اسلامی نقطہ نظر کوئی خرابی ہو تو شرعی کورٹ میں کوئی بندہ جا کر جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے، وفاقی شرعی عدالت میں۔ اگر پھر بھی کسی بندے کو وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ رائے لیتی ہے، پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل یہ بتاتی ہے کہ بھئی اسلامی نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے، وہ بھی لوگ مقرر ہیں۔ خیر علماء سے بھی رائے لی جاتی ہے، بعض دفعہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے لیے کسی مفتی کو مقرر کر لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں اس کی شرعی رائے دیں، قانونی رائے یہ ہے، شرعی رائے بھی دے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان کے اندر اس میں کون سا قانون جو ہے وہ بن سکتا ہے، کون سا نہیں بن سکتا۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی بندہ بغیر میڈیکل رپورٹ کے وہاں پر جا کر نادرہ کے پاس یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں عورت ہوں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری فیلنگز عورتوں والی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی رپورٹ لے کر آؤ، کوئی ڈاکٹری جو ہے وہ رپورٹ لے کر آؤ، کوئی میڈیکل رپورٹ لے کر آؤ، نہیں، وہ پابند ہے، ان کو بنانا پڑے گا۔ اصل خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حالانکہ اتنا آسان، یقین کریں ایسا قانون، یہ آپ کے ساتھ سیکولر ملک ہے انڈیا، وہاں پر بھی نہیں، وہاں پر بھی ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، پھر جا کر جو ہے لکھا جاتا ہے یہ بندہ خواجہ سرا ہے، یا اس کو کوئی پریشانی ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے درمیانہ ہے۔ آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، اتنا پرانا جو ہے وہ ان کا قانون چلتا ہے، ملک پاکستان ان سے ہی آزاد ہوا ہے، 2 سال لگ جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے کاغذوں میں کلیئر ہوتے ہوئے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ خرابی ہو سکتی ہے۔ آپ مرد کو عورت لکھیں گے، عورت کو مرد لکھیں گے تو اس میں تو اتنی خرابی آ جائے گی۔ ایک بندہ ہے مرد، اپنے شناختی کارڈ پر لکھوا لیتا ہے میں عورت ہوں، وہ تو عورتوں میں جائے گا بھی، عورتوں میں بیٹھے گا بھی، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کالجوں میں بھی پڑھے گا، سکول میں بھی جائے گا، لڑکیوں کی جو ہے وہ کالج میں پڑھائے گا بھی، جو کوتاہیاں اور خرابیاں ہو سکتی ہیں نا، آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ سمجھدار ہیں ہم لوگ۔ کیونکہ قانونی طور پر آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے، جو اپنے آپ کو عورت کا شناختی کارڈ دکھا رہا ہے وہ کہتا ہے میں عورت ہوں، چاہے وہ مرد ہے۔ یا کوئی خرابی اس طرح کی آ جاتی ہے کہ وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ وراثت کے مسئلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے۔ جب وراثت کی باری آئے گی ہر عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لے گی، جس طرح کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا ہے، وہ زندے مار دیتے ہیں یہاں پر قانون کے اندر، زندہ بندہ ہوتا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لگا کر ساری کی ساری وراثت جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ تو پریشانی جو ہے وہ کس طرح بنے گی اور کتنے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں 2018 میں یہ بل پاس ہوا، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں نا اب پاس ہو رہا ہے، یہ 2018 کے اندر بل پیش ہوا اور پھر 2018 میں ایاز صادق صاحب سپیکر تھے، اس وقت کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، پاس بھی ہو گیا۔ یہ اب ترمیم پیش کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یار اس بل کی یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جس وقت آپ نے یہ قانون پاس کیا تھا اس سے پہلے وہ 10-11 ہزار کے قریب خواجہ سرا تھے جنہوں نے شناختی کارڈ میں لکھوایا ہوا تھا کہ ہم خواجہ سرا ہیں۔ آپ کا یہ بل پاس ہوا ہے، اس کے پاس ہونے کے فوراً بعد ان کی تعداد نادرہ کے ریکارڈ کے اندر 28,000 ہو گئی۔ یہ ایک دم سے خواجہ سرا کہاں سے پیدا ہو گئے سارے کے سارے؟ گویا کہ اب یہ لوگوں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے کام۔ اب جو خرابی پیدا ہوگی نا، جو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ایک مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا لیتا ہے، ایک عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لیتی ہے شناختی کارڈ میں وہ عورت ہے لیکن ہے وہ مرد۔ وہ اپنا نکاح کسی مرد کے ساتھ ہی پڑھوائے گی نا جب شناختی کارڈ میں عورت ہے لیکن ہے وہ مرد۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ قانونی طور پر نکاح ہو جائے گا، ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اب بھائی مولوی کی جانے برات آپ میں سے کوئی بھی بندہ محلے میں سے اٹھ کر، جن کو میں جانتا ہوں یا کوئی بھی، بھائی ان کا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ بھائی سب لوگ بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ایک دم سے خرابی نہیں ہوتی۔
یہ اب قانون بنے گا 10 15 20 25 سال 30 سال میں آئندے والی ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے. بھائی مجھے کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ مرد ہے، یہ شناختی کارڈ ہے، زیادہ سے زیادہ آئی ڈی کارڈ ہی لینا ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے. یہ عورت ہے، یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے. جس نے عورت کا شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے وہ مرد. قانونی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، ان کا نکاح ہونا چاہیے. جس طرح کہ مرد عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، 2 شناختی کارڈ ملتے ہیں، مولوی نکاح پڑھا دیتا ہے، وہ آپس میں قانون پر رہنا شروع کر دیں گے. یہ جو خرابی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں، کھلم کھلا سر عام فحاشی اور برائی کے جو اڈے کھلیں گے، جو لواطت ہوگی، جو بدفعلی ہوگی معاشرے میں، معاشرہ کدھر جائے گا؟ خاندانی نظام برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی عمر کے ایک حصے میں جا کر انسان کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. ان خواہشات کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال طریقے سے نکاح رکھا ہے، بڑا مقدس رشتہ رکھا ہے. جانور نہیں بننے دیا انسان کو، مسلمانوں کو جانور نہیں بننے دیا. ایک عورت ہے، بھائی وہ عورت ہے، جو غیر مسلم ہے اس کی نظر میں وہ عورت ہے، اس کو نہیں پتہ یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، کوئی میری رشتے میں پھپھو ہے، خالہ ہے، کوئی بھی ہے. اس کی نظریے میں سب کے ساتھ جو ہے وہ جنسی خواہش پوری ہو سکتی ہے. لیکن اسلام نے مسلمان کو جانور نہیں بننے دیا. اسے بتلایا یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری پھپھی ہے، یہ تیری خالہ ہے. تیرے لیے جو حلال ہے نا وہ صرف تیری بیوی ہے. ہاں اگر تیرا جی چاہتا ہے 2 شادیاں کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، ایک وقت میں تو 4 نکاح کر سکتا ہے. اب جیسے ہی ملک پاکستان میں دوسرے نکاح کی بات آتی ہے نا، ان لوگوں کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور قانون پاس ہوئے، قانون موجود ہے کہ بندہ شرعی لحاظ سے کوئی قانون نہیں، قانون موجود ہے پاکستان میں، جو بندہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرے گا اس کو اتنی سزا ہے. اب بھی موجود ہے، یہ قانون پاس ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے. ان لوگوں کو بیماری یہ ہے، یہ جو سیکولر لوگ جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیے ہیں، جن کو ہم لوگ قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، ان کو اسلامی نکاحوں سے اتنی پریشانی ہے. لیکن اللہ جانتا ہے پتہ نہیں پاکستان کے مسائل ختم ہو گئے ہیں، باقی جو ان لوگوں کو یہی چیزیں سوچتی نظر آتی رہتی ہیں. اب اس بل کی، اس قانون کی ضرورت کیا پیش آ گئی تمہیں؟ 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ، 65 سے 70% پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن ان کو فکر پڑی ہے ان 10,000 خواجہ سناؤں کی کہ بھئی ان کو قانون ملنا چاہیے، ان کو حق ملنا چاہیے. ساری قومی اسمبلی اس کام پہ لگی ہوئی ہے، سینٹ بھی اس کام پہ لگا ہوا ہے. اصل میں جو پیچھے مقصد ہے وہ اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کا ہے. اور یہ کوئی سمجھے کہ ان پارٹیوں میں کوئی پارٹی پیچھے رہ گئی ہے. کل وفاقی شرعی عدالت میں اوریہ مقبول جال نے کیس کیا. کل کی تاریخ میں 5 مہینے کے بعد ڈیٹ آئی. اس تاریخ پر جا کر جج کے سامنے پیش ہونا تھا اور دیکھنا یہ تھا کہ بھئی اس قانون کے حق میں ہے کون. ہم تو مخالف آئے ہیں، پہلے تو کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا. کل پیپل پارٹی کی جو سینیٹر ہے ڈاکٹر فرت اللہ بابر صاحب، وہ آئے، وہ آ کر کہنے لگے بھئی یہ قانون تو اس کا ڈرافٹ میں نے تیار کیا ہے. کھل کر سامنے آ گئی. پی ٹی آئی کی شیریں مزاری جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ بھئی یہ قانون ہم نے بنایا، ہم اس کے حق میں بولتے ہیں. اور سینٹ میں کھڑے ہو کر بول بھی رہی ہیں. ہم جنس پرستی کا سینیٹر شیریں مزاری کی بیٹی نے نعرہ بھی لگایا، ٹویٹ بھی کیے. تمہیں کیا پریشانی ہے اگر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ خواہش پوری کر لیتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ملک پاکستان کی میں بات بتلا رہا ہوں. کوئی ایک پارٹی نہیں، پی ٹی اور پی ایم ایل ان کا اپنا اسپیکر تھا اس وقت، ایاز صادق. گویا کہ ساری کی ساری پارٹیوں نے مل کر یہ قانون اجلت میں پاس کیا. مقصد کیا تھا؟ اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کا، بشمول موٹی موٹی گردنوں والے جو مولوی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ سارے کا سارا، ان کے پاؤں کے نیچے سے یہ سارے کا سارا کام ہوا ہے. ان کو پتہ ہے. لیکن پارٹی بازی کا بیڑا گرک ایسے ہوا کہ ایمانی جو حرارت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی. مولوی یہ دیکھتا ہے کہ میری سیٹ نہ چلی جائے،
وہ اپنی سیٹ کے چکروں میں وہاں پر ووٹنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جب جماعتوں کے ساتھ آپ ایک دوسری جماعت کے حلیف بن جاتے ہیں وہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، ووٹ پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا تم یہود و نصارہ کی اس طرح پیروی کرو گے، اگر وہ کسی گو کی بل میں جائیں گے نا تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے۔ اتنی نکالی کہ یورپ میں تو یہ قانون تھا، وہ بھائی اسلامی ملک میں اس قانون کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ترامیم کہی جا رہی ہیں تو ان کو ترمیم کر لو، کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کر لو، لیکن نہیں اس کے دفاع میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ سمجھ کے آتی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ جانتا ہے یہ مخلوق پتہ نہیں کہاں سے آئی اور کس طرح ہمارے اندر آ کر ہم پر یہ لوگ مسلط ہو گئے اور ایم پی اے بن کر یہ اسمبلیوں میں جا کر اس طرح کے قانون بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تو اتنا نہیں پتہ کہ اسلام کا ایک نظام کیا ہے، خاندانی نظام کیا ہے، شرعی تقاضے کیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں تمہارے پاس پاسپورٹ بھی موجود ہے، ویزے بھی موجود ہیں، جاؤ ان ملکوں میں دفع ہو جاؤ، اگر تم نے گندی کرنا ہے لے جاؤ اپنے خاندانوں کو ان کے اندر جا کر دفع ہو جاؤ، گند کرنا وہاں پر کرو جا کر، کم از کم ہمیں تو معاف کر دو، ہماری نسلوں کو تو معاف کر دو۔ اور اس میں یہ سارے کے سارے وہ لوگ مجرم ہیں، ہم سارے کے سارے جن لوگوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ جو بندہ ہمارے ووٹوں پر منتخب ہو کر وہاں پر ووٹ ڈال رہا ہے اس کام کے حق میں، اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ دنیاوی کوئی قانون بناتے ہیں ہم ان سے کوئی تکلیف نہیں، کچھ بھی کرو یار، لیکن جب تم اسلامی حدوں کو توڑو گے تو پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ اسلام تو اتنی شرم و حیا بتاتا ہے کہ جب بچے جوان ہونے کے قریب ہوں نا، ان کی عمریں 10 سال ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کی تلقین کرو 7 سال کے بچے کو، اگر نہیں پڑھتا تو 10 سال کے بچے کو اگر تعدیباً تھوڑا سا اس کو مارنا پڑے نا تو اس کو مار کر مسجد میں لے کر جاؤ، اور ساتھ فرمایا کہ انہیں بس ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ اب 10 سال کے بچے کو کیوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بستر الگ کر دو ان کے؟ کیونکہ اسلام شرم و حیا سکھاتا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے، یہ جنسی حور کے پجاری نہ بن جائے، چاہے سگے بھائی کیوں نہ ہو، 10 سال کے بچے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے بستر الگ کر دو۔ اور اسلام اتنی شرم و حیا سکھاتا ہے کہ عورت جو حلال ہے نا تمہارے لیے حلال، وہ بھی مخصوص ایام میں تمہارے لیے حلال نہیں۔ اور اس بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا۔ اب میں ذرا شرم و حیا سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، اشاروں میں سمجھانے کی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ اسی چکر میں رہ گئے کہ یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات ممبر پر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ہم یہ سوچتے رہ گئے اور ان لوگوں نے ہماری قوم کے بچوں کو گند میں ڈال دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو عورت تمہارے لیے حلال ہے اس کو بھی دبر سے استعمال کرنا حرام ہے، ملعون ہے وہ بندہ، جو بندہ اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ اس طرح آتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی۔ چہ جائے کہ 2 مرد آپس کے اندر جو ہے وہ بدفعلی کریں، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ، کوئی لڑکا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے، کوئی عورت اپنی خواہش جو ہے وہ دوسری عورت کے ساتھ چپٹی کر کے پوری کر لے، بنے گا کیا؟ نظام تو برباد ہو جائے گا۔ اسلام نے تو زنا کے قریب نہیں جانے دیا، فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ فحشی ہے، اور جو اس کی طرف راستے جاتے ہیں وہ بھی فحشی ہے۔ وہ مرد اور عورت جو آپس میں برائی کرتے ہیں اس کو زنا کہا گیا۔ اگر کوئی جوان شادی شدہ کر لے تو ان کو رجم کرو، پتھر مارو، اور اگر کنوارا کر لے ان کو جو ہے وہ کوڑے مارو، وہ مرد اور عورت ہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اس کی سزا اسلام نے کیا رکھی؟ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، بعض نے اس کو جو ہے وہ سندن ضعیف کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، بدفعلی کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو جو ہے وہ قتل کر دو۔
اور اگر اس حدیث کو سندن صحیح مان بھی لیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کو کسی اونچی جگہ پر پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ پر جا کر دھکا دے دو، اتنا گند۔ جب جوانی آ جائے تو حلال طریقے سے نکاح کرو۔ اس کی سزا جو ہے وہ قرآن و سنت میں اتنی وعید ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ، جو مرد کسی جانور کے ساتھ بدکاری کر لیتا ہے نا، بدفعلی کر لیتا ہے، یہ کام کر لیتا ہے، اس جانور کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال نہیں، اس کو بھی ناپسند سمجھا گیا ہے۔ اس پہ بندہ تعجب کرتا ہے، بھائی جانور کے ساتھ؟ آپ یہ ویب سائٹ اٹھا کر دیکھ لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے کتنا گند کھل کر آ جائے گا۔ بندہ سوچتا ہے یار ہو کیا رہے معاشرے میں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کرتے گئے، علاقے فتح ہوتے گئے، ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر یہ گند موجود تھا، یہ بیماری موجود تھی، مرد کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق کو رکا لکھا اور خط لکھ کر کہا، حضرت امیر المومنین، میں ایک ایسے علاقے پر آیا ہوں جہاں پر مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حکم دیجئے ان کا کیا علاج کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا اور لکھا، ان لوگوں کی بستی کو آگ لگا دو۔ حالانکہ آگ لگانا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگے اس بستی کو ہی آگ لگا دو۔ وہ یہ ظالم کدھر سے آ گئے ہیں؟ اور دنیا میں جو گند ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والے لوگ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی قسم، صرف قومی اسمبلی کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اندر قانون جو بنتا ہے نا اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس ملک پاکستان میں صرف اذان سے، رمضان سے، عید کی نمازوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کام سارے کے سارے بھرے کفر والے ہیں۔ وہ اعلانیہ جنگ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اعلانیہ بغاوت کرتے ہو اسلام کے ساتھ، دین کے خلاف اعلانیہ کام کرتے ہو، اعلانیہ قانون سازی کر رہے ہو۔ تم لے کر جانا کدھر چاہتے ہو ہماری ان کو، اس قوم کے بچوں کو؟ جب علماء نشاندہی کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے، اس کو غلط نہیں مانتے، کیوں؟ غلط مان لیا تو پھر وہ آقا کس طرح راضی ہوں گے؟ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسی ہی ایک قوم کا تذکرہ کیا۔ ہم کہتے ہیں نا شرم و حیا کا مسئلہ ہے، آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو فلاح یافتہ لوگ ہیں، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بندے کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ شرمگاہ کے فتنے میں پڑ گیا، نہ اس کی نماز میں لذت، نہ اس کے روزے میں لذت، نہ اس کی باقی عبادات میں لذت، وہ بندہ تو پریشان ہو گیا، وہ تو مریض بن گیا۔ اللہ نے ایسی ایک قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے دنیا پر گندا کھیل کھیلا، گندا کھیل، اور اس میں عام لوگ نہیں بلکہ وہ سارے کے سارے لوگ جو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرو گے تو اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس میں ہم اور تم، میں اور آپ سارے کے سارے مجرم ہیں۔ یہ بتانا فرض ہے، قوم کو جگانا فرض ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی بربادی کیا تھی؟ یہی بربادی تھی نا، وہ کہتے تھے بھائی جو بندے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو پکڑتے رہے، ہمیں کیا، ہم تو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی پکڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سات بندر اور خنزیر بنایا جو صوفی بن کے بیٹھ گئے تھے۔ برائی کو دیکھ کر خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس برائی میں برابر کا شریک ہے،
اور برائی کا ساتھ اپنے لیڈروں کے دفاع کرنے والا بندہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اس قوم نے بھی گندا کھیل کھیلا، اس گندے کھیل میں حضرت لوط کی بیوی بھی شامل تھی، اللہ نے اس بیوی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب ان کے اوپر عذاب کا وقت آیا نا، عذاب کے وقت اللہ رب العالمین نے ان کی خواہشات کے مطابق وہ قوم لڑکوں کے پیچھے بھاگتی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتی، بدفعلی کرتے، لواطت عام ہو گئی۔ اللہ نے 2 نوجوان خوبصورت لڑکوں کی صورت میں فرشتے بھیجے۔ جب فرشتے بھیجے نا، قرآن مجید اٹھائیے، وہ فرشتے حضرت ابراہیم کو بشارت دے کر گئے کہ آپ کے پاس بیٹا ہوگا، اور دوسری طرف کہنے لگے ہم تو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آئے تو قرآن مجید اٹھائیے، یہ اتنا اہم مسئلہ، اللہ کی قسم اللہ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے۔ آج شاید میں اور آپ ان مسئلوں کو سنتے ہوئے کہتے ہیں بھئی یہ شرم و حیاء میں یہ کیا ضرورت پڑی ہے ان کی، شاید ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ، اللہ نے پوری قوم کا تذکرہ کیا، اس کی بربادی کا تذکرہ کیا، اور جب آئے نا خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، اور قوم پہلے مریض تھی، وہ لڑکے دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگتے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم آئی دوڑتی ہوئی۔ اور لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط نے کہا اور تم وہ برائی کے گندے کام کرنے لگ گئے ہو، بدفعلی کرنے لگ گئے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، تم اپنی خواہش کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ پورا کرتے ہو۔ بڑا سمجھایا قوم کو، لیکن قوم کو کیا سمجھ آئے؟ جب شہوت کا فتنہ عروج پر ہوتا ہے پھر بندے کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ بڑا سمجھایا، اور اللہ رب العالمین نے جب عذاب بھیجا تو 2 فرشتوں کی نوجوان صورت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے، قوم بھاگتی ہوئی آ گئی۔ وہ بیوی نے بتلا دیا کہ لڑکے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑا ترلا کہنے لگے یا قومی ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم اور ان عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور کیوں ان لڑکوں کے پیچھے پڑتے ہو؟ ولا تخزونی فی ضیفی، او ظالمو یہ تو میرے مہمان ہیں، مہمانوں کو تو چھوڑ دو۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس قوم میں بدفعلی اس حد تک تھی کہ وہ نئے بچوں کو ڈھونڈتے تھے، مہمان آئے اس کے اوپر بھی نظر تھی، لپکتے ہوئے آگے دیواروں کو پھلانگتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی۔ وہ کس نے ہم جنس پرست ہو چکے تھے، بڑے لپکتے ہوئے آپ کہنے لگے ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں میں تو رسوا نہ کرو۔ بندہ کہتا ہے گھر میں کوئی لڑائی ہو نا، بندہ کہتا ہے مہمان آ گئے تھوڑی مہربانی تھوڑی دیر چپ کر جائے، ہوتا ہے نا یار، مہمانوں کے سامنے تو اس طرح نہ کرو، اپنی اوقات تو نہ دکھاؤ ان کو، مہمانوں میں تو رسوا نہ کرو، بعد میں کر لینا۔ لیکن یہاں پر لوط علیہ السلام کہنے لگا او میری قوم، اور یہ بیٹیاں، یہ میری قوم کی بیٹیاں، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، وہ ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو۔ کہنے لگے لوط لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو نہیں جانتا کہ ہمیں ان لڑکیوں میں کوئی خواہش نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ انک لتعلم ما نرید، تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا ارادہ ہے تجھے نہیں پتا ہم کس لیے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام پھر پریشان۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا لوط انا رسول ربک، فرشتے کہنے لگے اے لوط پریشان نہ ہو، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، پریشان نہ ہو، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ رات کے وقت جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے جو آپ کے مسلمان تھے۔ اور اللہ کی قسم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس منظر کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، اس بستی کو نیچے سے اٹھایا گیا
اٹھا کر آسمانوں کی بلندی پر لے جایا گیا، بستی کو ہی درمیان سے الٹ دیا گیا، الٹی بستی، اور پھر فرمایا حجارۃ من سجیل منضود مصفۃ عند ربک، اللہ رب العالمین نے نوک والے سادے پتھر نہیں، نوک والے نوکیلے پتھر، نشان لگے ہوئے، اس پتھر کو کس کے اوپر لگنا ہے، اس پتھر نے کس کے اوپر لگنا ہے، اللہ نے پتھروں کی بارش اس قوم کے اوپر کر دی۔ آج بھی آپ بحر مردار اٹھا کر دیکھ لیں، انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں، اس قوم کے نشانات دنیا پر موجود ہیں۔ یعنی اتنا گند، اس بستی کو ہی اکھاڑ دو دنیا سے۔ یہ ظالم کر کیا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے بندوں، تمہارے کاموں کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اگر رجوع کر سکتے ہو اللہ سے رجوع کر لو، وہ غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگ لو، کیوں پوری کی پوری قوم کو مروانا چاہتے ہو؟ پہلے ملک پاکستان میں ہمارا 65 سے 70% علاقہ سارے کا سارا ڈوب چکا ہے، اور پہلے ہی قوم پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، تم لوگوں کو کیا پڑی ہے؟ پہلے ہی معاشرے میں فحاشی اور یعنی برائی عام ہے، انٹرنیٹ نے چھوڑا کسی کام کا نہیں۔ کہتے ہیں جی ایجاد کو برا کہتے ہیں آپ، ہم ایجاد کو برا نہیں کہتے، ایجاد کے اوپر ہونے والے کاموں کو غلط کہتے ہیں۔ ان کو درندے بنا دیا، ان کو وحشی درندے بنا دیا۔ آئے دن خبریں آتی ہیں، کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی، کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی، کہیں پر 2 سال کی بیٹی کے ساتھ زیادتی، کہیں پر 5 سال کی، کہیں پر کالج سے لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں تو وہ سیلاب والی ایک لڑکی، اس کو کہتے ہیں آؤ تمہیں ہمیں جو ہے وہ کھانا دیں، وہ کھانا کھلانے کے بہانے لے گئے، 3 دن تک اس نوجوان لڑکی کے ساتھ برائی کرتے رہے، ریپ کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے بیان دیا کہ مجھے کھانے کے بہانے لے کر آئے تھے۔ یہ اس قوم کا جو حال ہو چکا ہے اور جس عذاب میں ہم پڑ چکے ہیں، پہلے ہم اس سے نہیں نکل رہے۔ اب اوپر سے تم لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہو۔ بھئی ہم تو نہیں یہ کام برداشت کر سکتے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو درندہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ جب قوم اعلانیہ کھلم کھلا برائی اور فحاشی کے کام کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جو طاعون جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ایسی بیماریاں اللہ اتارتا ہے جو پہلے لوگوں نے کبھی سنی نہیں۔ ابھی 3 سال ہم لوگوں نے کرونا بھگتا ہے، اب سیلاب آ گیا ہے، کرونا اب بھی سر اٹھا رہا ہے، اور سیلاب والے لوگ جو پانی میں مر رہے تھے ان لوگوں کے جسموں پر پھوڑے نکل آئے ہیں، وہ بیمار ہو گئے ہیں، وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، ڈینگی آ گیا، مچھر آ گیا، لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لاہور بھرا پڑا ہے، اسلام آباد بھرا پڑا ہے، گجرانوالہ سے کتنے ڈینگی کے جو ہے وہ کیس نکل آئے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، معافی مانگ لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ یہ مکمل تجزیہ ہے پاکستان کے آج کے حالات کا۔ فرمایا جس قوم میں برائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر ایسی بیماریاں اتارتا ہے، ان لوگوں نے ایسی بیماریوں کا نام و نشان بھی پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ ڈینگی کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماریاں کدھر سے آ گئی؟ بھئی جانوروں میں پھوڑے نکل آئے، کہیں پر مرغیوں میں بیماری آ گئی، کہیں پر جو ہے وہ گائے میں بیماری آ گئی، کہیں پر لمبی اسکن آ گئی، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں نکل آئی ہیں۔ بندہ اندر سے اندر ہی کیڑا نکلتا ہے، اندر ہی اندر بندے ختم ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آنکھیں بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں اب جو جوان ہو رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے جو آگے نہ ہوتا نظر آ رہا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اتنے بچے 5-5 7 بچے جوان ہو رہے ہیں. آپ موبائلوں کو چیک کر کے دیکھ لیں نوجوانوں کے, وہ ڈرامے فلمیں دیکھنے والا کام وہ نکل گیا ہے. وہ تو پتہ نہیں کب کے پیچھے رہ گئی یہ باتیں. جن کاموں کا نوجوانوں کو شادی کے بعد پتہ چلتا تھا نا, اب ان کو 5-7 سال کی عمر میں پتہ چل رہا ہے. اور اوپر سے یہ قانون دیکھ لیں آپ, ہمارے ساتھ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے, نہ اس کے اوپر کوئی کیس ہو سکتا, نہ اس کے خلاف کسی عدالت میں جا سکتے, کوئی قانون نہیں جو اس کو سزا دے دے. یہ بس سرے عام ایک دوسرے کے سامنے گند کرنے کی کسر رہ گئی ہے. سارے عام شلواریں اتریں گی. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سن لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حکمران اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے نہیں نہ کریں گے, اللہ ان کو آپس میں لڑوا دے گا. پہلی بات میں سن لی آپ نے, یہ قوم میں جو فحاشی ہو رہی ہے, جو برائی ہو رہی ہے اور جو سر اٹھا رہی ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, سوشل میڈیا پر جیسے کر کے آواز اٹھانا چاہتے ہیں آواز اٹھائیں. اور اللہ کی قسم ان پارٹیوں کو چھوڑ دیں, یہ پارٹیاں قبر میں آپ کے کام نہیں آنے والی. ان کو بت نہ بنائیں, ان کو اسلام سے آگے نہ لے کر آئے. پہلے مسلمان ہیں, بعد میں پارٹی بازی ہے. غلط کام کو غلط کہیں. اگر آج غلط نہ کہا تو نہ میرے بچے بچیں گے, نہ آپ کے بچے بچیں گے. غلط کو غلط کہیں, اتنی ہمت پیدا کریں کہ یہ غلط ہے. دوسری اللہ کے نبی کی بات اس حدیث میں جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, اللہ ان کو آپس میں لڑوا دے گا. آج دیکھ لیں ہمارے ملک پاکستان کی جو حالت ہے نا, اور ابھی دیکھ لیجیے کہ آپ آئندہ چند دنوں میں ایک پارٹی نے اعلان کر دیا لانگ مارچ کا, یا انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا چند دنوں میں لانگ مارچ کا. بھیا پارٹیاں کدھر سے آ گئی؟ مسلمان تو مسلمان کا بھائی تھا, جو آپس میں دشمن بن گئے. محلے دار, علاقے دار, محلے میں رہنے والے پڑوسی, آپس میں گھر میں رہنے والے سگے بھائی پارٹی بازی میں آ کر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. یہ دشمن بنے کیسے؟ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, اللہ تمہیں آپس میں لڑوا دے گا. یہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم آئیں گے, ہمارا حق ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دھونی دیں گے. دھونی کیا خوشبو کی دینی ہے انہوں نے؟ ابھی یہ 25 مئی کو جو ہوا تھا, جو لوگ مرے تھے اور جن لوگوں کے اوپر فائر ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہے یہ. مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے. کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو مار رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہتک کی جا رہی ہے, غیبت کی جا رہی ہے, پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے صرف پارٹی بازی میں. کیا اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہونی؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا, اور نیزہ بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف نہ کرو, ہو سکتا ہے اسے لگ جائے. یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے. یہ حکمران اگر اللہ کی کتاب کے مطابق قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے 75 سال ہو گئے مسلمانوں کو, ایک حکمران بھی ایسا نہیں آیا جو یہ کہہ دے یار جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, جو کتاب و سنت ہے, اس کو نافذ کر دو. لیکن نہیں, اگر کتاب و سنت کا نفاذ ہو گیا تو یہ کدھر جائیں گے؟ یہ وجہ ہے ملک میں, معاشرے میں بدامنی کی. حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے جو فرمائی تھی, فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں, اس کا پاس نہیں رکھتے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے, اللہ ان کے اوپر بیرونی دشمن مسلط کر دیتا ہے. اللہ ان کے اوپر بیرونی دشمن مسلط کر دیتا ہے. ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ان کے غلام ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم IMF کے بغیر چھینک بھی نہیں مار سکتے.
سب سے بڑا ہوتا ہے نا، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم ان کے غلام ہیں۔ اللہ تمہارے اوپر بیرونی دشمن مسلط کر دیتا ہے، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا، جو آج پاکستان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی ہے یہ بات۔ اور چوتھی بات اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر قحط سالی نازل کرے گا، اللہ ان کے اوپر مہنگائی کا عذاب اتارے گا، اور پھر فرمایا ان کے اوپر اللہ ایسے حکمران مسلط کرے گا جو ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ ماپ تول میں کمی، ہمارے مسلمانوں کا تو کوئی ثانی نہیں، 2 نمبری میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ کوئی ایک چیز آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ پاکستان میں خالص ملتی ہے، جس کا جہاں پر زور چلتا ہے بس چلتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ سبزیاں، پھل، کھانے پینے کی چیزیں اور رنگ کر کر کے بیچ دیتے ہیں، ٹیکے لالا بیچ دیں دے رہے ہیں۔ وزن کے اندر 20 کلو کا تھیلا 18 کلو آٹا نکل رہا ہے، چاولوں میں مٹی نکل رہی ہے، آٹے میں مٹی مکس ہے، بھورا مکس ہے، اور مرچوں میں جو ہے وہ اینٹوں کا جو ہے وہ سارا ان کا جو ہے وہ مکس کر کے اینٹوں کا اس میں مکس کر کے نا اینٹوں مرچوں میں وہ دے دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اب جو حالات ہیں، اللہ کے نبی کی یہ حدیث پوری کی پوری ہمارے اوپر فٹ آتی ہے، اور پھر اس کی صورت کیا ہے؟ قحط سالی آ گئی ہے۔ قحط سالی اتنی ہے 70% پانی کھڑا ہے، اور ہماری گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں آئندہ گندم نہ ہوئی تو تمہیں آٹا بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہے کہ نہیں خبریں؟ تمہیں آٹا بھی نہیں ملے گا۔ اب آٹا ایک ضرورت کی چیز ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ روزانہ جلدی روڈ بلاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بندے کی تنخواہ 20,000 ہے، اس کو 30,000 بل آ رہا ہے۔ یہ وہ فرامین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں اللہ سے معافی مانگ لو، جاگ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر غور کر لو۔ ان ظالم حکمرانوں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے عمل اس طرح کے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ان کو ہمارے ان کاموں سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ آپ مرتے ہیں تو مر جائیں، صرف نعرے ہیں، صرف نعرے، کسی غریب کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اربوں روپے کے کیسز، اربوں روپے کے کیسز تھے نیب کے اندر، قانون ہی تبدیل ہو گیا، اربوں روپے کے کیس ختم ہو گئے۔ ہے کوئی ہماری فکر ان لوگوں کو؟ ملکہ برطانیہ ان کی مری، ان کی ملکہ برطانیہ مر گئی، اور پتہ نہیں کتنے $1000 کا خرچہ پاکستان پہ پڑ گیا۔ ان کی ٹیم پاکستان میں کھیل رہی ہے، یہ وہاں پر سوگ منانے گئے ہوئے ہیں۔ ملک پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہمارے اسپیکر صاحب جو ہے وہ اپنی بڑی لمبی چوڑی ٹیم کو لے کر کینیڈا میں سیر کر رہے ہیں۔ کن کے پیسوں سے؟ ہمارے پیسوں سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جب قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ ان کے اوپر مہنگائی مسلط کرے گا، قحط سالی مسلط کرے گا، اور بارشیں ہوتی ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ قحط سالی ہوگی۔ اور اتنی قحط سالی، اللہ کے نبی نے فرمایا قحط سالی یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں بھی ہوں لیکن زمین کچھ پیدا ہی نہ کرے، اور اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ یہ صرف نعرے مارتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ غریب کتنے مر گئے ہیں غریب؟ سارا سندھ ڈوبا پڑا ہے، سوات ڈوبا پڑا ہے، مرتے ہیں تو مر جائیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں یہ تو ان لوگوں تک جا رہے ہیں؟ اگر اتنی ایمانداری، اتنا انصاف ہوتا تو ملک میں اتنا ظلم ہوتا ہی نہ۔ اور اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ ان کے اوپر بارش نہیں نازل کرتا۔ بے ٹائمی بارشیں ہوتی ہیں۔ اب آگے آگے آپ دیکھ لیجئے گا، 2 مہینے سموگ نے جان ہی نہیں چھوڑنی آپ کی، پھر اس کے بعد بارشوں کا نام و نشان نہیں ہے کہیں دور دور تک۔ جو ترتیب سے بارشیں ہوتی تھی، جو روٹین سے جو زمین پیداوار کرتی تھی وہ ہے ہی نہیں۔ وہ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پلے باندھ لیں
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قوم میں فحشی عریانی برائی عام ہو جائے گی، اللہ رب العالمین لوگوں پر ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ اتار دے گا، طاعون کی بیماریاں اتار دے گا کہ جو ان لوگوں نے ایسی بیماریوں کا نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ سیلاب میں لوگ بیچارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے، یہ وبائیں پھوٹ رہی ہیں، ہاسپٹلز بھر رہے ہیں، ڈینگی آ گیا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمیں اپنے عذابوں سے اپنی پکڑ سے اے اللہ ہلاک نہ کر، تیری پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ اور آج کل جو حالات ہو چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور یہ ڈینگی اور یہ بیماریاں جو آ چکی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر غور کریں، دعائیں پڑھا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی زہریلی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ یہ ڈینگی شینگی اور جتنی بھی بیماریاں آ گئی ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کریں، ساتھ دعائیں بھی پڑھیں، اور ان اذکار کو اپنا معمول بنا لیں، بچوں کو سکھائیں، بچوں کو یاد کروائیں، ان کو دم بھی کریں، ورنہ ایک مچھر جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بن رہا ہے۔ بڑے لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچ چکے ہیں، بڑے لوگ بیمار ہو چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کدھر سے بیماری آ رہی ہے۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔